آپ نے کیا پڑھا تھا کہ 3 شادیاں ہو گئی؟ بچپن سے ایک ہوتا ہے کسی کو, کوئی بچہ کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا, کوئی کہتا ہے میں فوجی بنوں گا. میں کہتا تھا میں فوجی اور پائلٹ بنوں گا, لیکن میں شادیاں بھی 4 ہی کروں گا. میں بھی شادی کروں گا یا اللہ توفیق دے, سچا عشق نبھاؤں گا یا اللہ توفیق دے, گھر اپنا بساؤں گا یا اللہ توفیق دے. جب بھی آپ کی یہ جو آتی ہے اپلوڈ ہوتی ہے اس کے فوراً بعد ہمارے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب شادی کر لیتے ہیں. ابھی بھی یہی ہوا ہے. اب آپ یہ بتائیں اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بالوں میں چاندی آ جاتی ہے, سفیدی آ جاتی ہے, تو اگر ایک مرد 4 شادیاں کریں گے تو کتنی خواتین جو ہے ان کی جو ہے شادیاں ہو جائیں گی. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, ندا یاسمین آپ کو ڈیجیٹل پاکستان میں خوش آمدید کہتی ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سوشل میڈیا پر کچھ عرصے پہلے ایک نظم ہوتی ہے وائرل, جس کا عنوان کچھ یوں تھا, میں بھی شادی کروں گا یا اللہ توفیق دے. سنی ہوئی ہوگی. اپلوڈ ہوتے ہی تھوڑی دیر ہی ہوتی ہے اور وہ وائرل ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اس نظم کے خالق. آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے وہ نعت خواہ بھی ہیں, یاسر سہروردی صاحب. انہوں نے مردوں کے لیے اس نظم کے ذریعے بہت فائدہ کر دیا, اور ان کا دوسری نظم بھی وائرل ہوئی ہے, وہ بھی مردوں کے لیے اور شادی کا ٹاپک کے بارے میں. بہت ہی ان کی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, اور ان کی خود کی 3 شادیاں ہوئی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہوئی ہیں یہ بھی ایک ٹاپک رہتا ہے, لوگ ڈسکس کرتے ہیں, لیکن انہوں نے خفیہ رکھا ہوا ہے, سیکرٹ رکھا ہوا ہے. بہت مزے کے سوالات ہونے والے ہیں, تو آئیے چلتے ہیں ہم یاسر سہروردی صاحب کے ساتھ اور کچھ کرتے ہیں انٹرسٹنگ گفتگو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. یہ سب سے پہلے بتائیں, میں بھی شادی کروں گا یا اللہ توفیق دے, آپ دعا مانگ رہے ہیں, اندر کی فیلنگز ہیں, آپ کی شادی ہو چکی ہے, سب بتا دیں آج مجھے, اور کتنی ہو چکی ہیں, یا یہ آپ کے دل کی آواز ہے کہ اللہ میاں میری شادی ہو جائے اور مجھے توفیق ہو جائے؟ یہ تو کنواروں کی ترجمانی تھی, اور اس میں خصوصاً جو ہے میرا جب پچھلے سال یہ کلام آیا تھا تو 12 فروری کو یہ کلام ریلیز ہوا. 14 فیب کے لیے تھا جو ویلنٹائنس ڈے کے نام سے منسوب ہے. تو ڈیٹ کلچر جو ہے وہ مطلب ہمارے ہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے, اور ظاہر ایک مشرقی اس کے مطلب ہم کیا کہیں گے روایات کے خلاف سمجھا جائے گا اس کو. تو مغرب کا کلچر ہے, مغرب میں ہی رہنے دو. یہ میسج تھا, اگر آپ کسی سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو اس سے شادی کر لو. اپنے بارے میں بتائیں بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ کتنی شادیاں ہوئی ہیں؟ 3 شادیاں کی ہیں. مان لی اپنی یہ بات؟ مان کیا لی, اس میں کوئی غلط بات تو ہے نہیں, میں بتا رہی ہوں. غلط بات مانی جاتی ہے, اچھی بات نہیں, لاک کر دوں. چوتھی کا ہے ارادہ آپ کا؟ کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ کریں گے, سوچ لیا ہے؟ ہاں. دیکھ بھی لیے؟ نہیں, دیکھی نہیں. اچھا, واہ بھائی. اچھا, ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کی یہ جو آتی ہے اپلوڈ ہوتی ہے اس کے فوراً بعد ہمارے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب شادی کر لیتے ہیں. ابھی بھی یہی ہوا ہے. اب آپ یہ بتائیں اس کے پیچھے کیا راز ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ؟ نہیں, یہ تو ڈاکٹر صاحب کو ہی معلوم ہوگا. پچھلے سال جب میرا کلام آیا تھا ڈاکٹر صاحب کی دوسری شادی ہو چکی تھی, اور تیسری شادی ان کی میرے خیال سے اتفاق ہی کہیں گے اس کو, کیونکہ میری نظم تو ویسے 14 فیب کے لیے آتی رہتی ہے. تو میرا کلام ریڈی تھا بالکل, بس جیسے ڈسکلوز ہوئی ڈاکٹر صاحب کی شادی 2 دن بعد ہم نے کلام ریلیز کر دیا. یہ اتفاق تھا؟ ہاں بالکل اتفاق تھا. اچھا, ایک بات بتائیں, آپ مردوں کو یہی والی سنت کیوں یاد رہتی ہے کہ 4 شادیاں ہی ہونی چاہیے؟ میں نے کسی اور سنت کی نفی کی نہیں اپنے اس کلام میں. اس وقت اس کا موقع تھا, یہ کل کو کوئی داڑھی کا کلام ہوگا, پرسوں کوئی زلفوں کا کلام ہوگا, تو اس میں اسی سنت کو اجاگر کریں گے. اور میرے خیال سے آپ نے جیسا کہ بات کی کہ مردوں کو فائدہ پہنچا, تو مردوں کو فائدہ تو نہیں, اصل میں خواتین کا فائدہ ہے, کیونکہ جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے بہت ساری خواتین کی شادی رہ جاتی ہے, بالوں میں چاندی آ جاتی ہے, سفیدی آ جاتی ہے. تو اگر ایک مرد 4 شادیاں کریں گے تو کتنی خواتین جو ہے ان کی جو ہے شادیاں ہو جائیں گی. بہت سارے لوگ تو کرتے بھی نہیں ہیں اس وجہ سے. تو میں تو کہتا ہوں مطلقہ اور بیوہ عورتوں سے کرو تاکہ کسی کا بھلا ہو. یہ آئیڈیا, یہ اشعار میں بھی شادی کروں گا یا اللہ توفیق دے, یہ آپ کا خود کا تھا آئیڈیا یا کسی نے آپ کو سجیسٹ کیا تھا؟ ہاں, پچھلے سال بھی یہ آئیڈیا میرا نہیں تھا, اس سال بھی میرا نہیں تھا, کیونکہ یہ جس پروڈکشن والوں نے مجھ سے کلام کروانا تھا وہ اسپانسرڈ تھے, تو انہوں نے مجھے پوئٹری بھیجی, انہی کا آئیڈیا تھا. بس میں نے اس کی کمپوزنگ وغیرہ کر کے
اس کو تیار کر کے پھر ساری چیزیں آڈیو ویڈیو ہو کر اس کو ریلیز کروا دیا. ایک بات میں مردوں کی آواز پہنچا رہی ہوں آپ تک, وہ نا وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, یہ وظیفہ میں بتائیں. عامل نہیں ہوں نا, عامل یہ تو عاملوں سے پوچھا آپ نے کیا پڑھا تھا کہ 3 شادیاں ہو عاملوں گئی؟ کی کمی نہیں ہے میرے خیال سے. آپ نے ایسا کیا کیا کہ 3 شادیاں کامیابی سے آپ نے کر لی؟ یہ تو میں اس کا جواب تو میرے پاس کوئی اس طرح خاص نہیں ہے کہ میں نے کیا وظیفہ کیا. بس انسان جو ہے نا وہ بسا اوقات وظائف کی ضرورت نہیں پڑتی, عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کہتے ہیں 3 شادیاں, آپ نے بڑے اچھا سنت کو بیان کیا, بتائے طلاق یافتہ بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن وہ سب صحیح ہے. اس مہنگائی کے دور میں ایک نہیں سنبھال پاتے. آدمی رو رہے ہیں, ہم تو ایک نہیں سنبھال پا رہے, یہ کیسے 3 جل بھی رہے ہیں. عامر لیاقت صاحب سے بھی جل رہے ہیں, آپ سے بھی جیلس, میں نے پیچھے سے سنا ہے سب جل رہے ہیں نا یار, یہ کیسے اس طریقے سے؟ ایسا ہے ہمارے یہاں عدم برداشت ہے. سب سے پہلے تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث سنا دیتا ہوں مفہوم. ایک صحابی رسول آتے ہیں, یا رسول اللہ وسائل کی کمی ہے, حضور نے فرمایا شادی کر لو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں شادی شدہ ہوں. آپ نے پھر فرمایا شادی کرو. اس نے کہا یا رسول اللہ شادی شدہ ہوں. آپ نے کہا شادی کر لو. مطلب یہ ہے کہ وسائل بڑھانے کا طریقہ سب سے اچھا شادی ہے. جو آپ کے گھر میں آ رہی ہے وہ اپنا رزق خود لے کر آئے گی. کل کو بچے ہوں گے, 2 ہیں 4 ہیں 6 ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بھی, میں نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ شاید اس کے کوئی حالات شادی کی وجہ سے خراب ہوں. اتفاق ہو سکتا ہے لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. عموماً میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کے حالات بہت بہتر ہو جاتے ہیں شادی کے بعد. اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے, زندگی کا حصہ ہے. لیکن میرے خیال سے اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا یہ بات کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اتنی مہنگائی کے دور میں مہنگائی ہے تو شادی کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسائل کو اتنا اچھا کر دیں گے کہ سارے مسائل ہی ختم ہو جائے گی. اچھا آپ جاب کرتے ہیں, بزنس ہے, کیا ہے, کس طرح مینیج کر رہے ہیں؟ 3 بیویاں اس دور میں بھائی ایک ہی کو رو رہے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. ارے یار ایک کو ہی لے کر نا وہ لوگ افسوس کر رہے ہوتے ہیں, بھائی بھاری ہے ہم پر نا. آپ کیا کس طرح چلا رہے ہیں؟ ہاں میرا تو چھوٹا سا ایک بزنس ہے فریگرنس کا, خوشبویات کا. باقی میں ناتخواں بھی جہاں چلے جاتے تو محبت سے لوگ اگر وہ ہدیہ وغیرہ دے دیتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. کسی ڈیمانڈ نہیں کرتا میں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمائی کا ذریعہ بنایا میں ان لوگوں نے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ کی جیب سے کتنا دیا ہے آج تک آپ نے؟ تو مولوی بیچاری کی تنخواہ آپ کو پتہ ہے کہ 6-7 ہزار 10 ہزار روپے میں امامت کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے. میرے خیال سے اگر آپ اللہ کے راستے میں چلتے رہیں تو اللہ تعالیٰ بہت ساری ایسی چیزیں کھول دیتا ہے آپ پر, میرے خیال سے جس کا تصور بھی نہیں ہوتا. اچھا ماشاء اللہ سے آپ کی 3 شادیاں, یہ تینوں ارینج ہیں یا لو ہیں؟ اور جو باقی 2 ہیں انہوں نے مجھے پسند کیا تھا. پہلی میری ارینج ہی ہے, میری طرف سے تو ارینج ہی ہے ساری, لیکن ارینج کے بعد جو محبت ہوتی ہے میں تو کہتا ہوں کہ اصل محبت وہی ہے. اچھا میری ایک ریکویسٹ ہے, آپ کا آنے والے اور بھی کلام ماشاء اللہ سے اللہ میں آپ کو ترقی دے, تو کچھ عورتوں کے لیے بھی کچھ کریں آپ, ایسا کوئی کلام پیش کریں جو عورتوں کے اس میں ہونا, تو خوش ہو جائیں بھائی یہ خوش, کیونکہ وہ بھی ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو مرد اگر دوسری شادی کر رہا ہے تو وہ بھی ایک عورت ہی تو لا رہا ہے, تو عورت کو اس سے کیا پریشانی؟ نہیں برداشت کر سکتی عورت, ایک لکڑی کے پتلے کو بھی نہیں برداشت کری. یہ تو میری بات ہی نہیں ہے نا, میں تو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں. عمل کرنا ہے تو کریں, نہیں کرنا تو نہیں کریں. میں نے مردوں کو زبردستی تو نہیں کی ان پر کہ آپ کریں. کرنی ہے میں نے کہا 2-3-4 کر لو, کر سکتے ہو. نہیں کرنی ہے تو نہیں کرو, زبردستی نہیں ہے. دیکھو اسلام تو کسی پر بھی زبردستی رائج نہیں کرتا کوئی بھی عمل. اچھا آگے کون سے کلام جو نیو آنے والے کچھ ایسا بتائیں, اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کس بارے میں آپ کے آنے والا ہے نیا جو وائرل بھی ہو سکتا ہے پھر سے. ہاں جتنے بھی ایسے کلام آئے, کوئی خصوصاً ہماری سوچ ہوتی نہیں ہے کہ وائرل ہو جائے گا, اتفاقاً وائرل ہو جاتے ہیں. یقین مانے جب ایسے کلام آتے ہیں نا تو میں بہت سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ فلاپ ہوگا یا وائرل. تو بہرحال میں اتنا سوچتا تو نہیں ہوں کہ جو کام کرتا ہے نا وہ بندہ سوچتا نہیں ہے. رمضان کے کلام آنے والے انشاءاللہ, رمضان کے حوالے سے آ رہا ہے کلام. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ماشاءاللہ 3 وائف ہیں, آپ نے بتایا تینوں ایک ساتھ رہتی ہیں, محبت سے رہتی ہیں, الگ الگ رہتی ہیں, کبھی لڑائیاں کرتی ہیں, کچھ تو شکوہ کرتی ہوں گی. ایسی تو بالکل سیدھی تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ تو ان کو ہوتا ہوگا. آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا, اس کو دیا آپ نے, یہ تمام عورتوں کے حوالے سے کہہ رہے کہ عورت سیدھی نہیں ہوتی. میں بھائی جیلسی تو ہوتی ہے, جیلسی تو ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے, میں خواتین کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے لوگوں کا, جو اگر مثال کے طور پر آپ کا اگر ایسا ہے خواتین کے حوالے, آپ بھی ایک خاتون ہے, میں آپ کو بڑی عزت کرتا ہوں آپ کی بھی. میں نے تو ایسا نہیں دیکھا. حالانکہ میں الگ الگ ہیں لیکن وہ بات بھی کرتی ہیں, ملتی بھی ہیں, کبھی کبھار ملتی ہیں, لیکن زیادہ ملنے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ملانا چاہیے وائفس کو زیادہ. کیونکہ دیکھیں خود ایک گھر میں بھائی ہوتے ہیں, دیورانی جٹھانیوں کی وہ تو کوئی سوتنے نہیں ہے نا. یہ آپ نے پوائنٹ کیا ہے. اتنی لڑائیاں ہوتی ہے تو
میں تو سوتا ہوں کہ پھر کیا بات کر رہی ہیں آپ. بھائی دو بہنیں بھی لڑتی ہیں میں کہتی ہوں. یس بالکل ایگزیکٹلی. تو میں تو کہتا ہوں کہ جو ہے نا وہ ایسی میں نے آج تک کوئی بات نہیں دیکھی. الحمدللہ میں بڑا خوش نصیب کہتا ہوں اپنے آپ کو اس معاملے میں. باقی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے مجھ سے پروفائل کے حوالے سے پوچھا, اسٹرگل کے حوالے سے, تو میں 23 سال سے نعت خوانی کر رہا ہوں. بچپن سے والدین نے سپورٹ کیا, میرے بڑے بھائی نے مجھے بہت سپورٹ کیا, میرے ایک دوست ہے کامران, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. تو میں تو بڑے اپنے محسنین کا بڑا احسان مانتا ہوں. میرے والد صاحب ایک جملہ کہتے تھے, اپنے محسن کا احسان مت بھولنا بیٹا ورنہ کامیابی بھول جانا. میں سمجھتا ہوں آج اگر آپ میرا انٹرویو کریے تو میری کامیابی ہے. بہت سارے چینلز کر رہے ہیں, آپ ساری چیزیں دیکھتی ہوں گی, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ میں آج ایک میسیج دے رہا ہوں اپنے دوستوں کو جو ثنا خوانی سے ہی منسوب ہیں, جو آ جاتے ہیں کسی سے کام نکلوا کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو اپنے محسن کا احسان کبھی مت بھولنا ورنہ کامیابی بھول جاؤ. بہت اچھی. اچھا والدین کی جب آپ یہ سپورٹ کی, جب آپ نے 3 شادیاں کرنے کا ارادہ کیا, پہلی کے بعد دوسری کر رہے تھے, سپورٹ تھی؟ انہوں نے بولا یہ صحیح بات ہے یا انہوں نے تنقید کی؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری شادی تو میرے خیال سے والد صاحب اس وقت حیات نہیں تھے دنیا میں, لیکن جب وہ حیات تھے تب بھی میں کہتا تھا کہ میں 4 کروں گا, کیونکہ اسلام میں 4 جائز ہے. بس ایک بچپن سے ایک ہوتا ہے کسی کو, کوئی بچہ کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا, کوئی کہتا ہے میں فوجی بنوں گا. میں کہتا تھا میں فوجی اور پائلٹ بنوں گا, لیکن میں شادیاں بھی 4 ہی کروں گا. تو یہ ایک بچے کی ایک سوچ ہوتی ہے, وہ شاید پختہ ہوتی گئی. تو اچھا میسیج ہے, اگر آپ گناہ سے بچنا چاہ رہے ہیں تو شادی کرو. اس میں عورت کے لیے بھی بڑا ایک اچھا میسیج ہے اور مرد کے لیے بھی بڑا اچھا میسیج ہے. آج کل ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک ذکر کیا کہ خاتون نے کہا کہ آپ بھلے جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ چلے جائیں, گھوم کر آ جائیں, لیکن جو ہے نا وہ آپ شادی نہ کریں. تو میں تو کہہ رہی ہوں اپنے شوہر کو جہنم میں لے جانے والی بنو گی. یہ تو بڑی علمیہ کی بات ہے. جنت میں 2 چیزیں جائیں گے, ایک ایمان, ایک بیوی. تو کیسی بیوی بن رہی ہیں آپ اگر اجازت مانگ رہے اتنے پیار سے, تو آپ اپنے شوہر کی قدر کریں. وہ آپ سے اتنی محبت کر رہا ہے کہ اجازت مانگ رہا ہے تو اس کو کرنے دے. اگر نہیں کرنے دیتی تو آپ کا اپنا بیٹر ہے, لیکن میں تو یہی کہوں گا اس میں فائدہ ہے آپ کا.